اگر آپ مناسب سمجھیے گا تو اس پرٹیکولرلی اس حوالے سے جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لشکر اسامہ میں بائی نیم حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کی کوئی سرزنش آپ کی کتاب میں موجود ہو تو کسی وقت وہ اگر آپ مناسب سمجھیے تو یہ تو کافی مشہور حدیث ہے، لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اس کو کتاب مواقف میں یا اس میں بھی نقل کیا، اہل سنت کے اندر وہ تو موجود. جی ہاں. اچھا ایک سوال اور ایک سورہ شورا کی جو آیت ہے، اور ایک اور نقطہ عرض کروں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، کہ یہ جو اسامہ ایک 15 سالہ نوجوان ہے، غلام زادہ ہے، اس کی ماں کالی ہے، اپنی کالی ماں کی وجہ سے وہ خود بھی بہت ایسا کالا ہے کہ وہ رات کی تاریکی کی طرح کالا تھا. اسامہ جو تھا خوبصورت لڑکا نہیں تھا، اسامہ اس کے ناک چپٹا تھا، بہت ہی کالا، رات کی طرح کالا تھا. یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں بڑا حکمت ہے کہ 15 سالہ نوجوان، اور وہ کوئی جینیس بھی نہیں تھا کہ کوئی ملٹری جینیس ہو. اسلام کی تاریخ میں اسامہ کی کوئی بہادری نہیں ملتی، وہ کوئی فاتح تھا یا بعد میں اس نے فتح کی، کوئی کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی فوجی کارکردگی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو کیا بتایا کہ اپنے آخری ایام میں اس نے صحابہ کے مشہور معروف ہستیوں کو، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، ان لوگوں کو ایک ایسے نوجوان کے کمان کے اندر رکھا، ان کو ایسے ذلیل کیا نا، ایسے ذلیل کیا کہ ان کی لیاقت ہی یہی ہے کہ یہ فوجی یہ خدمت کریں بھائی، اور ان کو کام دور بھیجا، تبوک تک بھیجا کہ وہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا. ان کو ایسے دفع کے مدینے سے دور بھیجا، وہاں پہ نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی جنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جتنے پہلے جنگ ہوئے ہیں نا، یا فوجی ایکسکرشن ہوئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خود گئے ہیں یا انہوں نے فوج بھیجی، تو وہاں پہ وجہ ہے، وہاں پر وجہ ہے، ایک سبب ہے. وہاں پہ دشمن کی جانب سے خطرہ ہے، یا کوئی وہاں پہ تیاری کر رہا ہے حملے کی، وہاں پہ طاقت دکھانا. یہاں پر تبوک میں آپ جیش اسامہ میں کوئی وجہ ہے ہی نہیں. سب مورخین حیران ہے بھائی کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اقدام کیا اور اتنا تاکید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں، اور ان کو کس کے کمان کے اندر رکھا ہے؟ ایک 15 سالہ نوجوان کے کمان کے اندر، جو نہ فقہ میں، نہ دین میں، نہ علم میں، نہ تفسیر میں، کسی اور نہ ملٹری اکمپلشمنٹس میں، فوجی صلاحیتوں میں اس کی کوئی اکمپلشمنٹ، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کوئی اکمپلشمنٹ ہے، نہ اس کے بعد کوئی اکمپلشمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی لحاظ سے وہ کوئی جینیس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو باطل کر دیا ہے بھائی، کہ ان کی لیاقت یہ ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان ان کا کمانڈر ہے، ادنا سے ادنا مسلمان ان سے افضل و اشرف ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر کے ان کی خلافت کو، اپنی امت کو ایسے پیغام دیا ہے کہ ہر عاقل کے لیے یہ بہت ہی واضح ہے کہ ابو بکر عمر کی کیا منزلت ہے، عثمان کی کیا منزلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جی جناب. وہ ایک مولوی صاحب جن سے آپ کا مناظر ہے وہ منتظر ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں 2 کویشچن اور کر لوں، اگر آپ کو. جی سر، کویشچن کر لیں، مولوی صاحب کو لے لیتے ہیں آپ کے بعد. جی سر بولیں. جی آخری کویشچن صرف ایک کر لیتا ہوں. یہ جو ہمارے یہاں ایک روایت بڑی مستند ہے جس میں خانہ سیدہ پہ حضرت ابو بکر کا دھمکی دینا جو اس میں ہے، اس پہ وہ جو بڑی صحیح روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر نے یہ دھمکی لگائی، یہ دھمکی دی خانہ سیدہ پہ سلام اللہ علیہ پہ، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر فوری طور پہ چلے گئے، اور تا آ کے واپس نہ آئے جب تک انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہ کرنی. ایک روایت. اب یہ روایت ہمارے جتنے بھی ہیں، ایون کے مولانا اسحاق صاحب، وہ بھی اس کو صحیح مانتے ہیں. اور صرف مزے کی بات ہے کہ جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شیعہ مسلک کے خلاف جو گفتگویں کی، اس میں خانہ سیدہ پہ جب انہوں نے بحث کی، انہوں نے اس روایت کو چھیڑا بھی نہیں. انہوں نے یہ مانگی کہ کوئی صحیح ترین روایت ہمارے ہاں موجود ہے، تو مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کو انہوں نے اس دور میں اس کو چھیڑا بھی نہیں، بالکل نہیں چھیڑا. اچھا، اب اس کے بالمقابل ہماری جو مستند کتاب کہی جاتی ہے صحیح بخاری، وہ کہ اس کے اندر یہ ایک روایت جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا السلام علیہا کا جناب ابو بکر سے ناراض ہونا، اور پھر اپنی وفات تک ان کے ساتھ بالکل کلام نہ کرنا، اور جناب امیر علیہ السلام کا ان کی وفات کے بعد جب لوگوں کی توجہ ان سے مبذول ہو جاتی ہے تو پھر ان کا حضرت ابو بکر سے بیعت کرنا. یعنی 6 ماہ تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب سیدہ حیات رہیں، اس دوران میں جناب علی نے بیعت نہیں کی، مگر 6 ماہ کے بعد بیعت کی. اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو بھی درست تصور کیا جاتا ہے اور صحیح مانا جاتا ہے.
اچھا اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے وہی مصنف ابن ابی شیبہ والی، اس میں ہے کہ فوری طور پہ حضرت ابو بکر کی خلافت ہی کے دوران جناب جب حضرت عمر نے ان کو یہ دھمکی دی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر چلے جاتے ہیں اور کہ جب تک وہ بیعت نہیں کر لیتے واپس نہیں آتے. حدیث وہ بھی درست. اگر ہم وہاں مانتے ہیں تو یہ والی حدیث جس میں حضرت بخاری کے اندر حضرت امیر علیہ السلام کا جناب سیدہ کے وصال تک بیعت نہ کرنا مطلب اور سیدہ کا ناراض ہونا، اگر ہم وہ مان لیتے ہیں تو یہ غلط ٹھہرتی ہے، اور اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو وہ غلط ٹھہر لیتی ہے. اگر دونوں حدیثیں درست ہیں تو ان میں ہم تطبیق کیسے کریں، یہ میرا سوال. عرض یہ ہے کہ دیکھیں جو عائشہ کی حدیث ہے نا، جو 6 مہینے والی حدیث ہے، وہ یہ ہے بخاری میں ہے. اس میں واضح الفاظ یہ ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وہ 6 مہینے سے پہلے بیعت نہیں کیا تھا. یہ حدیث نمبر 4241 اور 4240. دفنها زوجها علي عليه السلام ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، وكان لعلي عليه الصلاة والسلام من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي عليه السلام وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر. ان ابھی تک جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا. یہ کس کا قول؟ عائشہ کا قول. اور عائشہ بہت ہی واضح ہے کہ وہ اپنے والد کی خلافت کو سب سے بہتر جانتی ہے اور اپنی والد کی خلافت کی تصحیح کے لیے، صحیح ہونے کے لیے سب سے زیادہ وہ کوشش کرے گی. اگر اس سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی ہوتی تو عائشہ اس طرح واضح الفاظ میں نہ کہتی کہ اس سے پہلے. اور اس طرح اور سب سے بڑا جو اپوزیشن تھا، جو حزب اختلاف تھا، ابو بکر کے مخالف گروہ تھا، اس کا لیڈر امیر المومنین علیہ السلام تھے. یعنی کسی کوئی اور تو تھا نہیں ابو بکر کو چیلنج کرنے والا، صرف علی علیہ السلام تھے. اگر انہوں نے پہلے سے بیعت کی ہوئی ہوتی ہے تو عائشہ سے اتنی بڑی غلطی نہ ہوتی کہ وہ کہہ دیتی کہ اس سے پہلے انہوں نے بیعت کیا ہی نہیں تھا. اور پھر اس میں جو مزید جو جملے ہیں دیکھیں کہ عائشہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے ابو بکر کے ساتھ مصالحہ کرنے کی کوشش کی ہے اور بولا ہے کہ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ أَنْ اَأْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ، ہمارے پاس آ جاؤ اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہ آ جائے. کراہیتاً لِمَحْضَرِ عمر، کیونکہ ان کو عمر کی ملاقات سے کراہیت تھی. عمر کی ملاقات ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ عمر کو ان کے نظر پڑے. فقال عمر نے کہا لا واللہ لا تدخلوا علیہم وحدک. عائشہ کہتی ہیں کہ عمر نے ابو بکر سے کہا اکیلے ادھر نہیں جانا، اکیلے ادھر نہیں جانا. بھائی تعلقات نہایت کشیدہ ہیں، تبھی تو کہہ رہا نا. اگر پہلے سے بیعت کی ہوئی ہے اور وہ بہت ہی دوست ہیں، بہت ہی ان کے آپس میں دوستانہ تعلقات، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو یہ عمر کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ اکیلے ادھر نہ جائیں؟ کیوں؟ اور ابو بکر کا جواب دیکھیں. ابو بکر کہتا ہے وما عصیتہم ان یفعلوا بی، تم کیا سمجھتے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ یعنی اس کے جواب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر کو ڈر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ بادشاہ صاحب کو ادھر بلایا، بادشاہ صاحب کو وہ صفایا نہ کرتا اپنے گھر میں، ٹھیک ہے نا. بادشاہ صاحب کو، خلیفہ صاحب کو وہ کبھی بھائی دوسری دنیا بیچ نہ دے. تو یہ بہت واضح. اور یہ کس کے الفاظ ہے؟ عائشہ کے الفاظ ہے. عائشہ کے الفاظ نہایت واضح طور پہ دلالت کرتی ہیں کہ اس سے پہلے بیعت کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن عائشہ ادعا کر ابھی 6 مہینے کے بعد بیعت ہوئی ہے. اور عائشہ جو ہے سنہ 57 میں اس کی وفات ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو بہت عرصے رہی ہے، تو وہ تو بہت کچھ ادعا کر سکتی ہے جو صحیح نہ ہو کہ بیعت ہوئی یا نہیں ہوئی. بہرحال ہم نہیں مانتے. بہرحال عائشہ کے اپنے الفاظ میں بھی، عائشہ کے الفاظ میں بھی یہ ہے کہ یہ بیعت بھی تقیہ کی وجہ سے تھا. کیونکہ دیکھیں فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس فالتمس مصالحة ابی بکر ومبايعته، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجبوری کے تحت، خود عائشہ کہتی ہے کہ جب تک زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کا بڑا پاور تھا، امیر المومنین علیہ السلام کو بڑا امیج تھا. جب ان کی شہادت ہوئی ہے زہرا سلام اللہ علیہا کی تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کو مجبوراً بیعت کرنی پڑی ہے. عائشہ کے بھی حدیث میں یہی ہے کہ جو 6 مہینے کے بعد جو بیعت ہے وہ بھی رضا سے نہیں ہے، وہ بیعت جو ہے اکراہ سے اور مجبوری کے تحت ہے. بہرحال ہم اسے بیعت کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو عزت. مطلب بات یہ میرا اس میں یہ سوال یہ رہا کہ پھر وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت کا وہ جو دوسرا حصہ ہے اس پہ پھر ہم یہ تصور کریں گے کہ گئے تھے مگر وہاں بیعت والا کوئی کام نہیں. لے کے گئے تھے، زبردستی لے کے گئے تھے. ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے میں دیکھتا ہوں اس میں کیا، یہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں طلحہ زبیر کا تو ہے، طلحہ زبیر کا تو ہے اس میں. ایک منٹ آپ دیکھیے، آپ کے سامنے آ جائے گی. ابھی میں لے کر ابھی میرے پاس. اور اس کے بعد ایک سوال کی اجازت اور دیں گے، مختصر سا سوال ہوگا. جی یہ کتاب ہے، دیکھیں اس میں امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں ہے. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، یہی جو
اسلم ادوی کی جو حدیث ہے، زید ابن اسلم اپنے والد سے جو روایت کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو لوگ آتے تھے وہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں، وہ کون تھے؟ علی و زبیر، علی علیہ السلام و زبیر تھے، اور بھی لوگ ہوں گے نا، کیونکہ عمر نے کہا ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ جماعت آپ کے نزدیک جمع ہو جائے، نا، اس میں دوسرے حدیث میں ملتا ہے کہ اور بھی لوگ تھے وہاں پر، یہاں پہ تو صرف زبیر کا ذکر ہے، لیکن یہ جماعت تھی جو وہاں پہ آ کے مشورے کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ لوگ فانصرفوا راشدین فرعوا رأیکم، تم اپنا مشورہ کرو، یہاں سے چلے جاؤ، ولا ترجعوا، اس ہمارے گھر میں نہ جاؤ، فانصرفوا عنها فلم يرجعوا حتى الیہا حتى بايعوا ابا بکر. تو یہ دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے زہرا نے نہیں بولا ہے، دیکھیں ان لوگوں سے ہے کی بات ہے جن سے زہرا نے بولا کہ تم ادھر نہ آ جاؤ، ادھر نہ آ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ کہ یہاں پہ ہمارے گھر پہ حملہ ہوگا، آگ لے کے آئیں گے یہ لوگ. تو یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کبھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم ادھر نہ آؤ جب وہ آگ لے کے آئیں گے نا، وہ تو اپنے شوہر سے تو نہیں کہیں گے، وہ غیروں سے کہیں گے جن کا جو یہاں رہتے نہیں ہیں، ان سے بات ہوئی ہے. جی.